إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات علی محمد وعلی. سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین و مؤمنات سے درخواست ہے کہ مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نقی امام رضوی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بنگلہ دیش اور آپ کے اس شہر ڈھاکہ میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. سب کو آواز آ رہی ہے؟ میرا اس شہر میں پہلی مرتبہ اتفاق ہے، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے. سب سے جو مضبوط رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے. حدیث نبوی کا میں نے انتخاب کیا جسے قرآن کریم کے 114 سورے ہیں. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. 114 سورے، ہر سورہ کا ایک نام ہے. بہت سی آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ تطہیر، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ بلغ، جیسے آیہ ولایت. اسی طرح سے بہت سی احادیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ان احادیث کے بھی نام ہیں. حدیث منزلت، حضرت سے منزلت علی منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ. تفصیل کا وقت نہیں، ترجمہ نہیں کروں گا. تو بہت سی احادیث ہیں. یہ حدیث جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اس مجلس کے لیے، اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین. 2 گراں قدر چیزیں. مجھے اگر تھوڑی سی بھی بنگلہ آتی ہوتی تو میں تفصیل سے پیش کرتا، تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں سب لوگ اردو سننے کے عادی ہیں، اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، 2 گراں قدر چیزیں. ایک ہوتی ہے وزنی، ثقلین نے کہا، ثقلین کہا ہے. ایک ہوتی چیز وزنی، پتھر وزنی ہوتا، اور ایک ہوتا ہے گراں قدر. ہیرا وزنی نہیں ہوتا، قیمتی ہوتا.
شاید میری بات پہنچ گئی ہو. اب سرور کائنات فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین. آقا جعفر سبحانی نے بحث کی ہے، ثقلین نہیں کہا، ثقلین کہا. بہت گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا. ایک ہے قرآن، دوسرے اہل بیت. پیغمبر اسلام نے لا کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، ایسے نہیں، ایسے. جو لوگ پہنچ گئے تو شہید اصغر نے بحث کی ہے، لا کا ہاتین کا ہاتین. آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. میں لفظی ترجمہ کروں گا، انی بے شک میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین ایسے نہیں ایسے. دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. دونوں سے، ایک سے نہیں. وہیں پہ ایک صاحب نے نعرہ لگایا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میں نے نام نہیں لیا، لیکن ایک نے نعرہ لگایا ہمیں کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ ہمیں آپ کے اہل بیت نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کافی ہے. کتاب حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں. قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کتاب کافی ہے، وہی سب سے پہلے علی کے در پہ آیا. اور آنے کے بعد کہا یا علی قرآن سے دکھا دیجئے یہ مسئلہ کہاں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. قرآن سے دکھا دیں یہ مسئلہ قرآن میں کہاں ہے. آپ نے فرمایا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں تو دوبارہ سن لیجئے. میں صرف ترجمہ کروں گا کیونکہ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں پہلے 500 سال میں، پہلے 5 سال نے، جیسے یہ امام مالک کا 4.5 سال نے، 450 سال. یعنی آپ لوگ انہیں نہیں جانتے جنہوں نے بنایا تھا. اتنا تاریخی ہے. میرے لیے اعزاز ہے میں یہاں ہوں جس کی دیواروں کو عادت ہے ذکر آل محمد سننے کی. یہ آپ خوش قسمت ہیں، دیواروں کو بھی آل محمد کی عادت ہو جاتی ہے. جب آپ یہاں آتے ہیں نا، اس زمین کو عادت ہے ذکر سننے کی، اس چھت کو عادت ہے ذکر محمد و آل محمد سننے کی. یہاں جو فرشتے، جو ملائکہ، جو جن آتے ہیں وہ اب سے نہیں آ رہے، 450 سال سے آ رہے ہیں. جو جن آتے ہیں، جن مؤمنین کی ارواح چلی گئیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. شیعہ عقیدہ یہ ہے مومن مرتا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سرور کائنات نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. امام فخر الدین رازی، جار اللہ زمخشری، دو سب سے بڑے میں نے مفسروں کے نام لے دیے، دونوں ہمارے علماء میں نہیں ہیں. فخر الدین رازی، جار اللہ زمخشری، دونوں نے اس حدیث کو لکھا کہ سرور کائنات نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. قرآن فرما رہا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. توجہ، تم کہتے ہو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو.
قرآن کریم کی آیت ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے حدیث کو پیش کرنا کہ ومن، یہ قرآن کریم میں اللہ بہت دو جگہ پہ آیت ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے وہ زندہ کیسے ہے۔ توجہ، مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں۔ کچھ زندہ ہو کے بھی مردہ، کچھ مر کے بھی زندہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، مردوں سے نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ آل محمد کے دشمن زندہ بھی ہوں تو مردہ ہیں، اور ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت مولانا نقی امام رضوی کی روح یہاں موجود ہے۔ حضرات گرامی، جملوں کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ تو اب یہاں میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، سرور کائنات کی حدیث کو سن لیجئے۔ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ جو باہر ہیں ان کو بھی آواز آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، دوبارہ غور سے سن لیجئے گا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ دوبارہ سن لیجئے، صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہیں۔ پہلے 500 سال میں جس نے لکھا ہے حدیث ثقلین کو انہی الفاظ سے لکھا، 500 سال بعد بدل لیا۔ قرآن و سنت 500 سال بعد ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں ہمارے محمد حیات انصاری، اس وقت زندہ ہے، پاکستان میں بزرگ ہیں۔ میرے ان دوست نے پوری تحقیق کر کے کتاب لکھی ہے کہ پہلے 500 سال میں صرف شیعوں نے نہیں، تمام مسلمانوں نے کتاب اور اہل بیت لکھا، اللہ کی کتاب اور اہل بیت رسول لکھا، بعد میں بدلا۔ تو صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہیں، یہ میں نے خود دیکھے، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت۔ دوبارہ سن لیجئے گا، میرا آپ سے وعدہ، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، حدیث سے ثابت کروں گا کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ تو اب سرور کائنات کی حدیث دوبارہ سن لیجئے، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، فیکم، سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ توجہ، دوبارہ سن لیجئے، سرور کائنات فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم، میں، ہم نہیں، انی بے شک میں، تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ تو اب پتہ چلا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور۔ میری بات پہنچی؟ دوبارہ وضاحت کر دوں، فیکم صحابہ، انی تارکن فیکم الثقلین دو گراں قدر چیزیں، صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور۔ جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ صحابہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اہل بیت۔ صحابہ محتاج ہدایت، جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے وہ صحابہ، جو ہادی ہیں وہ اہل بیت۔
میری رفتار زیادہ تو نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تمہارے درمیان کون؟ صحابہ. کنہیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ اہل بیت کو. اگر کہیں گے تو رفتار کم کر لوں گا. توجہ، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں. صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں. آیت آئے تو ہم عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. آیت آئی صحابہ نے نماز پڑھی، آیت آئی صحابہ نے زکوٰۃ دی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. صحابہ نے روزے رکھے. عزیزان گرامی، قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہو. صحابہ حج پہ گئے، اللہ نے آیت نازل کی جہاد پہ جاؤ. صحابہ جہاد پہ گئے. البتہ بھاگنے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے گئے. اللہ نے کہا ہجرت کرو، صحابہ نے ہجرت کی. اللہ نے حکم دیا جہاد کرو، صحابہ نے جہاد کیا. دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف. آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے. صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم آئیں. سارا مجمع نہیں ہے، دوبارہ سن لیجیے ہاتھ جوڑ کے. صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم آئیں. میری طرف دیکھیے کہ ہاتھ جوڑ کے یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں. علی رکوع میں انگوٹھی دے تو ہم جائیں. یہ تلوار کھینچے تو ہم جائیں. یہ گھوڑا دوڑائے تو ہم جائیں. یہ راہ خدا میں روٹیاں دے تو ہم جائیں. اہل بیت مولا ہے، صحابہ غلام. توجہ فرما. ممنون ہوں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہا ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، سارے صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. انہیں نہیں پتا ہوتا تھا آیت اب کون سی آئے گی. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. اگر دوش رسالت پہ سوار ہو تو آیت آئے. عزیزان گرامی، اگر علی ذوالفقار کھینچے تو آیت آئے. سورہ توبہ میں آیت ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا. تمہارے ہاتھوں، تمہارے ہاتھوں. توجہ سارے تو بھائی بہت سے لوگ پہنچ گئے. اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں سے وَيُعَذِّبُ
युअज़्ज़िबुहुम अल्लाहु बिअयदीकुम, ऐदी जमा है यद की, बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं। यद हाथ को कहते हैं, जमा ऐदी। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ओ मुसलमानों तुम्हारे हाथों अल्लाह अपने दुश्मनों पे अजाब नाजिल करेगा, तो ढूंढो यदुल्लाह कौन है। रसूल खुदा ने, मैं ममनून हूँ, यकीन मानिए मुसलसल सफर में हूँ, न गला साथ दे रहा है न सीना, लेकिन आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं मेरा पढ़ने को जी कर रहा है। अब हबीब खुदा ने, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ दो गरा कदर चीजें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत, दोनों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करूंगा। नहीं कहा कुरान और अहले बैत, कहा अल्लाह की किताब। किताब कहते हैं मकतूब को, जो लिखी हुई हो। माफ कर दीजिएगा, मुझे बताया गया मुश्तरक मजमा शिया सुन्नी दोनों मौजूद हैं, जुमले को सुन लीजिएगा बहुत माजरत के साथ। शिया अकीदा अगर मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो और कौन बचाएगा। तवज्जो तवज्जो, बहुत से भाई मेरे पहुंच गए, उलमाए किराम से दुआ लूंगा इस जुमले पे। पैगंबर ने फरमाया शिया सुन्नी किताबों में किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। किताब कहते हैं मकतूब, लिखी हुई हो। सुनने वाले सारे सहाबा अरब थे, किसी ने पलट के नहीं कहा किताब तो है ही नहीं। इसका मतलब है किताब पैगंबर ने जमा की थी, सहाबा ने नहीं। शायद पहुंच गई हो, शायद मेरी बात पहुंच गए। अजान गिरामी, अगर कभी भी सुने ना कि रसूल खुदा और अहले बैत ने किताब जमा नहीं की, सहाबा ने जमा की है, मैंने तो नाम नहीं लिया, तो अजान गिरामी समझ जाइएगा कि इनका हक छीना जा रहा है। पैगंबर इस्लाम ने मौला अली से कहा कि अली लिखते जाइए, मैं जो बता रहा हूँ ये कुरान है। और आपने फरमा दिया अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। तवज्जो, अलीयुन मअल हक वल हक मा अली। तवज्जो, हाथ जोड़ के तवज्जो मेरी तरफ, जुमले को पेश कर रहा हूँ, खूने जिगर दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा हदीस है, पैगंबर ने फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ। हदीस यहाँ मुकम्मल नहीं होती। आपने हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का कमा दारा अली, परवरदिगारा हक को, अली को नहीं। तवज्जो, पैगंबर ने फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ। फिर फरमाया दुआ की परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े, नहीं कहा अली को। ये नहीं फरमाया अली को उधर मोड़ दे जिधर हक मुड़े। पैगंबर आपकी जबान में फरमा रहे परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे, अली की पैरवी करे। तवज्जो फरमाई। चले जो अभी तक नहीं पहुंचे, नहीं फरमाया हक को, नहीं कहा अली को उधर मोड़ दे जहां हक मुड़े, कहा हक को, हक को उधर मोड़ दे जहां अली मुड़े। और पैगंबर सारे सहाबा के सामने फरमा रहे हैं या अम्मार, अली की पैरवी करना। अगर मेरे सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं और मेरा भाई अली अकेला दूसरी वादी में चला जाए, वादी समझते ना, पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के दरमियान जो होती है उसे कहते हैं वादी, वैली। दोनों तरफ पहाड़ है, निकलना मुश्किल होता। तवज्जो, हबीब खुदा ने फरमाया ए अम्मार, अगर मेरे सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं और मेरा भाई अली अकेला दूसरी वादी में चला जाए, तो सारे सहाबा को छोड़ देना, अली के पीछे चले जाना।
چونکہ حق علی کے ساتھ ہے سارے صحابہ اجماع کر بھی لیں نہیں پہنچا سکا، علماء پہنچ گئے، اگر سارے صحابہ اجماع کر لیں کسی مسئلے پہ، اجماع انگریزی میں کہتے ہیں کنسنسس، اگر سارے صحابہ اجماع کر لیں تو غلط ہو سکتے، علی غلط نہیں ہو سکتے، اور اگر سقیفہ میں سب ہو توجہ فرمان، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے ان الفاظ کو آپ نے قبول کیا۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے فرمایا سارے صحابہ اگر ایک طرف ہوں عمار علی کے پیچھے چلنا، سارے مل کے غلط ہو سکتے ہیں، علی غلط نہیں ہو سکتے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، پاکستانیوں کے لیے جملہ ہے، ابھی پاکستان سے پڑھ کے آ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ اگر کبھی کوئی ڈاکٹر کہے علی غلط ہے اور کوئی اور صحیح، تو سمجھ جائیں یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں، پھرا ہوا دماغ ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ اب سن لیجئے، جملوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب خدا نے انی چارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، اطرتی اہل بیتی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اہل بیت تو سب کو واضح ہے، میرے گھر والے۔ اطرت کیا ہے بدمہ؟ اطرت کیا؟ عین تے رے تے عربی میں لکھتے ہیں اطرت۔ تو عربی کی سب سے بڑی جو ڈکشنری ہے اس کا نام ہے لسان العرب، لسان العرب، 18 جلدوں پہ 18 والیومز، لسان العرب۔ ابن منظور جو اس کے کمپائلر ہے اس کا نام ہے ابن منظور۔ سب کچھ حوالہ دے کے جا رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے پڑھا تھا حوالہ نہیں دیا۔ ابن منظور کی لسان العرب میں نے وہاں سے اٹھا کے دیکھا اطرت کے معنی کیا ہے۔ مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ، اہل بیت سب کو واضح ہے، اطرت کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطرتی اہل بیتی، میری اطرت میرے اہل بیت۔ سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب، ابن منظور نے لکھا اطرت، وہ کہتا ہے اخص اقربائہ، اطرت کہتے ہیں سب سے قریبی عزیزوں کو، اخص اقربائہ، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، سب سے قریبی۔ بھائی اگر یہاں پہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو ترجمہ کر کے بتا دیجئے گا، اگلے جملے اسی پہ بیس کریں گے۔ سب سے قریبی، the closest relatives of a person، کسی آدمی کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہوں اسے کہتے ہیں اطرت۔ توجہ، حبیب خدا نے نہیں کہا کتاب اللہ و اہل بیت، توجہ، گلا ساتھ نہیں دے رہا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، اطرتی اہل بیتی، سب سے قریبی ترین اہل بیت، میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ جو بھی رشتہ رکھتا ہو وہ اہل بیت ہے،
مجمع؟ سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صرف اہل بیت نہیں کہا، عطرتی اہل بیتی، قریبی ترین، قریبی ترین. اب ہمیں دیکھنا قریبی ترین کون ہے. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اسلام کون لایا؟ کہ بچوں میں علی، خواتین میں خدیجہ، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں وہ. تو انہوں نے نا کئی گروپ بنا لیے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے سوچا میں بھی گروپ بنا لوں. تو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے قریبی کون ہے رسول خدا کے؟ مردوں میں کون؟ خواتین میں کون؟ بوڑھوں میں کون؟ بچوں میں کون؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اب ہمیں مردوں، صحابہ سے پوچھنا پڑے گا. صحابہ سے مردوں میں سب سے پیغمبر سے قریبی کون ہے؟ میں نہیں سارے مجمع کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو اب صحابہ سے پوچھیں گے مردوں میں سب سے قریبی کون ہے؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں جب پیغمبر نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تو سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. میں نے مکمل نہیں کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. اسے کہتے ہیں عربی میں مواخات، مواخات اخوت قائم کی. انما المؤمنون اخوہ، مؤمن مومن کا بھائی. تو پیغمبر نے مکے سے آنے والوں کو کہا یہ ہے مہاجر. جو پہلے سے مدینے میں تھے وہ انصار. تو کہا ایک ایک مہاجر، ایک ایک انصاری کا بھائی. جیسا مہاجر ویسے انصاری کا بھائی. مکے سے آئے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مدینے میں پہلے سے موجود تھے حضرت سلمان فارسی. حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا بھائی بنایا. اب تو سمجھ میں آ گیا، باقیوں کے نام نہیں لے سکتا. ہمارے یہاں پاکستان میں نا کچھ لوگوں کا نام لے کے برائی کرو تو جیل جاؤ، اور تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. اب تو پہنچ گئے، سلامت رہیں جو لوگ پہنچ گئے. تو پیغمبر نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا. جیسا مہاجر ویسا انصاری. جب سب کو سب کا بھائی بنایا نا تو مولا علی رہ گئے. ایک صحابی نے بڑے طنزیہ انداز سے، طنز سمجھتے ہیں نا؟ بتا دیں جو لوگ نہیں سمجھے انہیں. سب سمجھ گئے؟ تو طنزیہ کا، یا علی آپ کا رسول خدا نے کسی کو بھائی نہیں بنایا. مولا کو گراں گزرا. سارے مجمع میں مولا کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی بھائی نہیں بنایا. کچھ لوگ پہنچ گئے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں.
ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. جس محبت سے آپ نے میرے ان الفاظ کو سنا میں ممنون ہوں. آپ کو پتا ہے نا میں برطانیہ میں پلا بڑا ہوں تو اردو آپ لوگوں کی میرے سے بہتر ہے. میں یہاں آیا سوچ رہا تھا سب بنگلہ میں بولیں گے, اردو سب اچھی بول رہے ہیں, مجھے اپنی اردو پہ شرم آ رہی ہے. تو ادارے گرامی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو کے اندر سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. میں نے کہا مختلف طبقات بنائے میں نے. مردوں میں سارے صحابہ کہتے ہیں علی سے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبت تھی. سارے صحابہ صحابی ہیں, علی بھائی ہیں. صحابہ ہیں در والے, علی ہے گھر والے. جو فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کے لیے, بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کی محبتوں کے لیے وقت کے اندر مکمل کروں گا. تو تمام کے تمام مردوں میں سب سے زیادہ رسول خدا کو محبت تھی مولا علی سے. خواتین میں نے مردوں کی بات تھی تو صحابہ سے پوچھوایا تو سارے صحابہ نے کہا کہ بھئی سب سے زیادہ محبت. اور ایک حدیث اور پہ جسے کہتے ہیں حدیث طیر مشوی, عربی میں طیر بھونا ہوا پرندہ, یہ بٹیر جنت سے. کچھ کہتے ہیں ایک صحابی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا, یا رسول اللہ آپ کے لیے جنت سے اللہ نے یہ پرندہ بھیجا ہے, روسٹڈ برڈ, بہت بھونا ہوا. سارے صحابہ کا مجمع مسجد نبوی, ایک بٹیر. پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارا جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے. سارے صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا, علی آ گئے. حب الناس الیک جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے. تو مردوں میں سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے. میں نے صحابہ کے قول کو پیش کر دیا. صحابہ سے پوچھیں گے مردوں میں. اور اب جب بیویوں کی بات آئے گی تو کس سے پوچھیں گے؟ امہات المومنین سے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں, آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. امہات المومنین کا لفظ تو سب سمجھتے ہیں, یعنی ازواج رسول سے. امہات المومنین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے, مردوں میں تو سارے صحابہ نے بتا دیا رسول خدا کو علی سے زیادہ محبت تھی. تو اے امہات المومنین رضی اللہ عنہن, آپ بتائیے یہ خواتین میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو ساری امہات المومنین کہتی ہیں جب پیغمبر گھر سے جاتے سفر پہ تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے. ایک ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ, جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ. کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ ساری امہات المؤمنین کہتی ہیں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کی. اگر ایک لفظ استعمال کروں گا بہت معذرت کے ساتھ, اگر کبھی ملاؤں سے سنے کہ فاطمہ سے نہیں کسی اور سے محبت تھی تو او امت کے بیٹو ملاؤں کی نہ سننا, ماؤں کی سننا. اب تو بات پہنچ گئی.
उम्महातुल मोमिनीन कह रहे हैं, ओ उम्मत के बेटो, माओं की सुन लो। अभी मैंने सिर्फ 2 हस्तियां पेश की हैं। मर्दों में मौला अली से, मस्तूरात में बीबी सैयदा से, बच्चों में मैंने नाम ही नहीं लिया। सहाबा का मजमा है, मस्जिद नबवी है, मिंबर रिसालत है, आगोश रिसालत में दाईं तरफ मौला हसन है, बाईं तरफ मौला हुसैन। पैगंबर हाथों को उठा के कहते हैं शिया सुन्नी दोनों किताबों में, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बा मन अहब्बहुमा, परवरदिगारा मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है, तू उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। ओ मुसलमानों, इसीलिए हम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं ताकि अल्लाह हमसे मोहब्बत। सब मिलके जवाब दीजिएगा। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं। सारे सहाबा के मजमे में पैगंबर मिंबर पे 4 और 3 बरस के 2 बच्चों को गोद में बिठा के फरमा रहे हैं। तवज्जो मजमे की। एक नुक्ता पेश कर रहा हूं, शायद जदीद हो, उलमा के नाम से इल्तिमास से दुआ के साथ बड़े बड़े जय्यद यहाँ मेरे पुराने दोस्त मुद्दतों बाद आज ज़ियारत नसीब हुई, जुमले पेश कर रहा हूँ सब उलमा से, आपसे दुआ। अगर ये जुमला पसंद आ जाए मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे गौर से सुनेंगे। मस्जिद है इबादत की जगह, औलाद से मोहब्बत की जगह है घर। कुछ लोग पहुंच गए। औलाद से मोहब्बत की जगह घर, मस्जिद इबादत की जगह। पैगंबर मस्जिद नबवी में मिंबर रिसालत पे मोहब्बत का इजहार करके सहाबा को इबादत सिखा रहे हैं। मेरे सहाबा, मेरे इन दोनों नवासों से मोहब्बत इबादत है। मैंने पेश कर दिया, मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत मौला अली से, मस्तूरात में सबसे ज्यादा मोहब्बत बीबी सैयदा से, बच्चों में इमाम हसन हुसैन, बुजुर्गों में
کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی، انہوں نے گروپ تو انہوں نے بنایا نا، بوڑھوں میں پہلے یہ مان لایا، بچوں میں، مستورات میں، تو میں نے سوچا مجھے بھی سوچنا چاہیے، میں نے بھی اپنا دماغ استعمال کیا، تو مجھے بچے بھی سمجھ میں آ گئے، مرد بھی، بیوی بھی۔ سب سے زیادہ جناب سیدہ سے محبت مستورات میں، مردوں میں مولا علی سے، بچوں میں حسن حسین، بزرگوں میں کس سے؟ تو اب صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں بالکل یہاں صحیح ہے، میرے طرف دیکھیے گا، پیغمبر نے ایسے، پہلے میں نے کہا تھا ایسے انگلیاں، صحیح بخاری میں ایسے انگلیاں اٹھا کے فرمایا، ایک ہاتھ کی دو انگلیاں، کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، کافر نہیں، کافل، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ایک ہاتھ کی، ایک عام یتیم کو، ایک عام یتیم، عام، کامن، کسی بھی یتیم کو پالے، صحیح بخاری میں کسی بھی یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اور اگر کسی ابو طالب نے اگر کسی ابو طالب نے کائنات کی سب سے افضل یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، مسلمانوں کے پیغمبر عام یتیم کو پالنے والے جنت میں ساتھ لے جائیں گے؟ اور جس ابو طالب نے عظیم ترین یتیم کو پالا ہو انہیں جنت میں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ تو رسول خدا بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب ابو طالب سے، بڑوں میں، بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت جناب ابو طالب سے۔ جملہ سن لیجیے، مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، وہ کہتے ہیں نہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کان میں، پیغمبر اسلام نے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا۔ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، میں اگر میرے بزرگ پاس بیٹھے ہیں ان کے کان میں کوئی بات کہوں تو اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنیں، نہیں ہے لوگ، نہیں ہے مجمع، میں ان کے کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ لوگ نہ سنیں۔ مثال کے طور پہ بھی پانی مجھے گرم چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جو بھی کان میں کہوں تاکہ بھئی یہی سنیں، یہ مسئول ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ سنیں۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا من کنت مولا۔ سب جواب دیں۔ بس میں تمام کر رہا ہوں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدہ کرے وہ گناہ کبھی معاف نہیں، وہ لاکھ سجدہ کرے وہ گناہ کبھی معاف نہیں، کہ دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، کہ نصیب کا چکر ہے یہ، آنا کعبہ طواف نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں کرا،
حبیب خدا کو سب سے زیادہ محبت ان ہستیوں سے ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي. عطرت کون ہیں؟ اخص و اقربائے، سب سے جو قریبی ہیں پیغمبر کے، جو سب سے قریبی. ایک جلدی سے دعا پیش کر دوں. رسول اسلام کی مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شہر قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے. تو پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرا شہر ہے، بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش ہونے لگی. سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا اللہ نے سن لی. پیغمبر مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہ مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گیا. کہ جب مکے والے کہتے تھے نا ابو طالب آپ سردار ہیں دعا مانگیے، تو میرے چچا میرا واسطہ دے کے دعا مانگتے تھے. آج میں اس لیے خوش ہوں چچا کتنا ناز کر رہے ہوں گے، میرا بھتیجا ممبر پہ. عزیزان گرامی سب سے زیادہ چاہنے والے رسول خدا کے. تو اب یہاں پہ پیغمبر کی حدیث ہے ان چارکن فیکم ثقلین. گلا ساتھ نہیں دے رہا، نہیں تو میں اور تفصیل میں جاتا. آئیں بھئی آخری جملے پیش کر رہا ہوں. ان چارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میرے بعد اگر دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بہت سے لوگ روز قیامت کہیں گے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، بہت سے کہیں گے میں صرف اہل بیت کو. تو رسول خدا 4 علم ہوں گے. کتنے؟ ایک کے نیچے جا کے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہیں گے نہ قرآن پتہ تھا نہ اہل بیت. آپ فرمائیں گے تمہارے لیے شفاعت نہیں. دوسرے گروہ سے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہ قرآن تو ہم نے حفظ بھی کر لیا تھا، اہل بیت کو نہیں مانا. کہا تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں. تیسرے گروہ سے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا، کہا اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے. کہا تمہارے لیے. چوتھے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا. کہا یا رسول اللہ ہم نے قرآن بھی سر پہ رکھا، آل محمد کو بھی سر پہ رکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر کہیں گے یا علی انہیں لے آئیے حوض کوثر پہ، انہی کے لیے شفاعت ہے جو قرآن اور اہل بیت کو. میں نے ایک جملہ پیش کر دیا تھا ابتدا میں کہ کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. بس ایک حدیث اسی پہ تمام. اگر کہیں گے حدیث کا وقت ہے 9:30 ہوگا. بس ایک حدیث المحجۃ البیضاء فیض کاشانی کی 8 جلدوں میں ہے المحجۃ البیضاء. وہاں پہ فیض کاشانی نے اس حدیث کو لکھا اور اہل سنت کے حوالے بھی دیے ہیں. ربا چھالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے والقرآن یلعنہ، کہ خود قرآن ان پہ لعنت کرتا ہوگا. تھوڑا سا سن لیجیے. یا رسول اللہ ہم نے کہیں غلط تو نہیں سن لیا کہ کہیں ایسا ہو جو قرآن کو نہیں پڑھتے ہوں گے ان پہ قرآن لعنت کرتا ہوگا؟ نہیں. دوبارہ سنیں. ربا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے، والقرآن یلعنہ، قرآن پہ لعنت کرتا ہوگا. تو وہ کون سا قرآن کا قاری ہوگا؟ پڑھتا بھی قرآن ہے، خود ہی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اسی پہ لعنت کر رہا ہے. نہیں یہ سارا مجمع، یہ کون سا قاری ہے جس پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہے؟ تو قرآن مولا حسین کی زیارت میں پڑھے. اے حسین جس قاری نے آپ کو چھوڑا، زیارت اربعین میں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. جو اہل بیت کو چھوڑ دیں اور قرآن پڑھتے رہیں، خود قرآن ان پہ. عزیزان گرامی امت کے کچھ لوگوں نے آل محمد کے سر قلم کیے اور نیزوں پہ بلند کر دیے. باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا، بیٹے نے اہل بیت کے سر. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. ہے نا جنگ صفین ذہنوں میں. جب جناب مالک اشتر پہنچے
تو ایک آدمی نے کہا جتنے قرآن ہیں لے آؤ. 400 قرآن، بعض نے لکھا ہے 500 قرآن کریم نیزوں پہ بدل کیا گیا. اور بار بار کہتے تھے یا علی قرآن کا واسطہ جنگ روک دیں. مولا کو کہنا پڑا اگر یہ قرآن کو مانتے تو کبھی میرے مقابلے میں نہ آتے. یہ قرآن کو نہیں مانتے. باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے، بیٹے نے یزید نے اہل بیت کے سر مقدس نیزوں پہ. لیکن اہل بیت کے جب سر مقدس بھی نیزوں پہ آئے تو مولا حسین کا سر اقدس نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا، صرف شیعہ سنی نے نہیں لکھا، عیسائیوں تک نے، کرسچنز نے کہا. ایک عیسائی پادری نے کہا رک جاؤ، یہ کیسا قرآن ہے؟ آج ایک عالم دین جنہوں نے پوری زندگی آل محمد کے ذکر میں گزار دی. مجھے ابھی ان کے بھتیجے نے کلپ دکھایا کہ 13 رجب پہ آئے، جب ایران سے واپس تو آنے کے بعد بھی کہا میں قصیدہ پڑھنے جاؤں گا، اور اس میں وہ لڑکھڑا رہے تھے لیکن قصیدہ مکمل کر کے گئے. اسی کے بعد ہسپتال میں گئے. ہمارا عقیدہ ہے مجلس جس کی ہوتی ہے وہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں. آج ایک مولا حسین کے ذاکر کی مجلس ہے، ہزاروں مومنین آ گئے اور مولا حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. کوئی دفنانے والا نہیں تھا. 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. 3 دن تک. میں آج بیبیوں کے، آپ جانتے ہیں نا، کل 28 رجب تھی، مولا حسین کی کربلا سے رخصتی. میں چند جملے روانگی کے پڑھوں گا مدینے سے، اور پھر مدینے واپسی کے چند جملے. کوشش کروں گا 10 منٹ میں مصائب مکمل کر دوں. مجھے بتایا گیا ہے لوگ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں. کس لیے؟ مجلس امام حسین کے لیے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولا حسین سے، مولا اگر یہ مؤمنین کربلا میں ہوتے تو کبھی آپ کی چھوٹی سی بیٹی کو تماچے نہ لگتے. مولا آپ کے علی اکبر کے برچھی نہ لگتی. مولا آپ کے علی اصغر کے تیر نہ لگتا. سب اپنے عہد کو تجدید کر لیں. مولا سے کہیں مولا ہم عہد کرتے ہیں جب آپ کے بیٹے امام مہدی آئیں گے نا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. آپ کی طرف سے ایک گواہی میں دیتا ہوں، مولا اگر یہ مؤمنین، بلکہ بیویاں بھی آئیں، خواتین بھی ہیں، میں ایک جملہ کہوں، مولا اگر ہماری خواتین کربلا میں ہوتی آپ کی بہنوں کی چادریں چھیننے نہ دیتی، کہتی ہو شمر ہماری چادریں لے لے، علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ چھینیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی اگر کوئی سخت جملہ ہو اور کوئی مومن برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن میں پڑھوں گا مصائب. آپ جانتے ہیں نا ولید نے، مروان نے بلایا تھا مولا حسین کو کہ بھئی خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ یزید بنا ہے، آپ آئیے. مولا جب جانے لگے تو جناب زینب نے سنا ولید و مروان نے بلایا ہے، تو فوراً بی بی نے آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم، عبداللہ، اون و محمد، میرا بھائی گورنر کے گھر جا رہا ہے، دارالامارہ جا رہا ہے، ولید و مروان نے بلایا، ساتھ جائیے. پھر ایک مرتبہ کہا عباس میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا. کہا بی بی میں جان دے دوں گا، مولا پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. آئے جیسے دارالامارہ کے دروازے پہ، میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں مصائب پورا پڑھنا چاہوں گا. آئے نا دارالامارہ پہ مولا حسین، تو ایک مرتبہ جو
दरवाजे पे सिपाही खड़े थे। उन्होंने कहा ए हुसैन आप तन्हा जाएंगे? मरवान ने कहा साथ में कोई नहीं आएगा। जैसे ही उसने ये कहा जनाब अब्बास ने मौला की तरफ देखा, मौला क्या हुक्म है? कहा अब्बास रुक जाइए, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो आप अंदर आ जाइएगा। उन्होंने, आप जानते ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, अंदर से बंद कर दिया। एक मरतबा मरवान ने कहा हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए। मौला ने कहा कि अगर कोई अच्छी बात है तो कल मस्जिद नबवी में सारे मजमे के सामने पूछ, मैं वहाँ जवाब दूंगा। कहा नहीं, हमें पता है आप अली के बेटे हैं, आप बैत नहीं करेंगे, यहाँ कोई नहीं है, तन्हाई में बैत कर लीजिए। मौला ने कहा मैं बैत नहीं करूँगा। एक मरतबा वलीद ने इशारा किया हाथों का गर्दन की तरफ, मरवान हुसैन अकेले हैं, अभी गर्दन उतार दें। मौला ने देख लिया, जैसे ही इशारा देखा ना, मौला ने बुलंद आवाज से कहा यब्न ज़रक़ा अंता तुक़्तुलुनी होवा। एक मर्तबा उसकी माँ का नाम लेके कहा जो बदकारा थी, कहा हो ज़रक़ा के बेटे, क्या तू मेरा कत्ल करेगा या वो? बस ये बुलंद आवाज से कहना था। जनाब अब्बास ने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा नहीं खुला। एक मर्तबा आवाज दी अली अकबर जवानों से कहो पीछे हटे। जब सब पीछे हटे जनाब अब्बास ने अपना उल्टा बाजू दरवाजे पे मारा, दरवाजा गिरा दिया। तलवार खींची का मौला बताइए वलीद का सर कलम करना है या मरवान का? मौला ने सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास तलवार रख लीजिए, ये मेरे नाना का शहर मदीना है, मेरी तरफ देखिएगा। मैं कहूँगा ए मौला अब्बास, आपने मौला की सिर्फ आवाज बुलंद हुई थी, तलवार खींच ली। मौला असरे आशूर है, मौला हुसैन कह रहे हल मिन नासिर। फिर मौला फरमाते हैं या फरसानल हैजा, ओ मेरे शेरो, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, आके देखो मैं तन्हा रह गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला ने आवाज़ दी अब्बास मैंने फहरिस्त तैयार कर दी है, इन सबको बता दीजिए, ये सब मेरे साथ आएंगे। मौला अब्बास ने सबको बताना शुरू किया, अली अकबर आपका नाम है, ए सैयद सज्जाद आपका नाम है, सबको बताया आपका नाम। जब बीबियों की बारी आई ना तो मौला ने बीबियों को बताया, एक छोटी बीबी को बताया ए फातिमा कुबरा आपका भी नाम है, सकीना आपका भी नाम है। एक और बीबी से पूछा चचा मेरा नाम नहीं है? मरहूम आगा कज़वीनी ने लिखा है बच्ची का नाम था फातिमा सुगरा। मौला ने दोबारा फहरिस्त पढ़ी, शेख फजल अली कज़वीनी ने अल इमाम अल हुसैन व असहाब जिल्द नंबर 3 में लिखा है। बीबी ने कहा चचा मेरा नाम नहीं है? कहा बीबी आपके बाबा ने जो फहरिस्त मुझे दी है उसमें आपका नाम नहीं है। एक मर्तबा बीबी फौरन बाबा के पास गई, बाबा आपने चचा को फहरिस्त दी, मेरा नाम नहीं लिखा। कहा बेटी आप बीमार हैं इसलिए। बीबी ने फरमाया बाबा मुझसे कसम ले, मैं पूरे रस्ते कभी शिकवा नहीं करूंगी बीमार हूं। आप जानते हैं ना बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती। बाज़ उलमा ने लिखा, मौला ने फरमाया आप मेरी माँ की शबी हैं, मैं नहीं चाहता मेरी माँ की शबी बाजारों में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, 4 से 5 मिनट की सहमत दूंगा। मौला हुसैन ने कहा बात सबको बता दीजिए, मैं नाना के रोज़े से विदा कर रहा हूँ, माँ की कब्र से विदा कर रहा हूँ। चले नाना के रोज़े पे आए। अल वक़ाए वल हवादिस में मरहूम मलबूबी ने लिखा है मौला हुसैन अपने नाना की कब्र से ऐसे लिपट के रो रहे थे जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ बाप से। अजरकुम अल्लाह। एक मरतबा रोना शुरू किया, खुद ही फरमाते हैं मौला हुसैन अल वक़ाए वल हवादिस, मौला फरमाते हैं कि मौला को एक मरतबा गश आ गया, वहीं पे कब्र पे गिर गए, नाना की कब्र पे। देखा नाना कब्र से उठे, मौला हुसैन को गले लगाया और फरमाने लगे हबीबी या हुसैन, ए मेरे महबूब, ए मेरे दिल के टुकड़े, ए हुसैन
کہا نانا آپ کی امت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کی قبر کے ساتھ رہوں، نانا میں کربلا جا رہا ہوں، نانا بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب رسول خدا نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے لخت جگر مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ نانا مجھے شہادت سے کوئی گریز نہیں، میں کوئی فرار نہیں کروں گا، لیکن نانا میری بہنوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء سے سرور کائنات نے فرمایا ان اللہ شاء یراہن، سمایا مشیت تو یہ ہے آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی، بازاروں میں لائی جائیں گی۔ مولا حسین کو سب برداشت تھا، بہنوں کا بازاروں میں آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا، واپسی کے نہیں پڑھوں گا، آخری جملے سن لیجیے، آخری جملے، بس میں مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ مولا حسین مسند بچھا کے اپنے بیت الشرف کے سامنے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ ایک خادمہ سے کہا نام پڑھتی جاؤ، جو بی بی آئے بتا دینا۔ ایک مرتبہ خادمہ نے آواز دی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو پکڑیے، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے، عباس عماری کا پردہ ہٹائیے، اونٹنی کو بٹھا بھی دینا، پھر بھی ایک بی بی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، سب سے درخواست ہے آخری جملے سن لیجئے، میری طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں خادمہ نے کہا لیلا آ رہی ہیں، مولا نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑ، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھے، اور محمد پردہ ہٹائیں۔ اتنے میں راوی کہتا ہے خادمہ نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں، بی بی کلثوم کا نام آنا تھا۔ مولا حسین نے آواز دی عباس گھٹنا زمین پہ رکھیے، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے، قاسم بازو پکڑیے۔ اتنے میں خادمہ نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کا پھپھی کا بازو پکڑیے، اور محمد گھٹنے زمین پہ، عباس عماری کا پردہ ہٹائیے۔ راوی کہتا بی بی آئیں برقعے میں چھین، ایک مرتبہ کہا علی اکبر میرے جگر کے ٹکڑے، آج میں آپ سے اونٹنی پہ سوار نہیں ہونا چاہتی۔ مولا حسین نے کہا عباس، آپ بازو پکڑے گا، عباس رک جاؤ میرے بھائی، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں مولا حسین خود آگے بڑھے، کہا بہن میں سوار کرا دوں گا، بھائیا مجھے معاف کر دیجئے، آج آپ بھی سوار نہ کرائیے۔ بہن کون سوار کرائے؟ کہا بھائیا جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا اسے بلائیے۔ مولا نے آواز دی سجاد پھپھی کو سوار کرائیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ لیکن روایت میں ہے جب 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب نے بندھے ہاتھوں سے ایک ایک بی بی کو ناقہ پہ سوار کرایا، یہاں تک موجود ہے کہ ماں کی کنیز حضرت فضہ کو بھی سوار کرا دیا۔ پھر بی بی نے جیسے مولا سجاد کو دیکھا نا، گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تو جناب زینب نے آواز نہیں دی سجاد، اب فوراً فرات کا رخ کیا اور فرمانے لگی عباس ذرا آ کے دیکھو سجاد کتنا غریب ہے۔
امامت کو سلام. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں گھٹنا جھکاؤں گا، آپ قدم رکھ کے سوار ہو جائیے. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب بیبیاں شام سے واپس مدینے آئیں، چہلم پہ کربلا میں رکیں، پھر مدینے آئیں. پروردگارہ جب مدینے آئیں تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو میرے بابا مارے گئے. بشیر ابن جزرم ممبر پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. جب سب نے سن لیا تو بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئیں. میرا آپ سے وعدہ اس جملے پہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. پروردگارہ واسطہ جناب زینب کے مصائب کا مرحوم مغفور مولانا سید نقی امام رضوی کے درجات بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. آئیں بھئی آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ جب بی بی آئیں نا تو سارے مدینے والے بلند آواز سے رو حسین کو مار دیا. کس نے؟ مسلمانوں نے، کلمہ گو نے حسین کا گلا کاٹ دیا. تو سب دیکھنے لگے مولا سجاد کو. جناب زینب آئیں، دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے فرمائے یا جدہ انی ناعیت الیکا بولدک الحسین. نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب خنجر چلایا. نانا میں نے بردے کا دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، مت مارو. ہاتھ جوڑ کے کہنا میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، جو مانگنا ہو مانگ لیجئے گا. ایک مرتبہ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی. جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو بی بی نے فرمایا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی. نانا آپ کی امت نے مجھے تازیانے مارے. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما. میرے بہت سے بھائی اشارے کر رہے ہیں دعاؤں کے لیے. پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما. پروردگارہ فلسطین میں بہت حالات خراب ہیں، بہت سے ممالک میں، اب میں نام نہیں لے سکتا، بہت طویل فہرست ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیبیوں کا جن کے قدم زخمی تھے، ان کے زخمی قدموں کا واسطہ. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، مسلمانوں پہ رحم فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت معلیٰ کے روزوں کی دوبارہ تعمیر دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ خاص طور سے جو مریض ہیں، ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا.
پروردگارا اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما، اس امام مبارکہ کو مزید ترقی عنایت فرما، جتنے بھی اس امام مبارکہ کی خدمت کرنے والے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس مجلس کے پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان مجلس میں بہت اہتمام کیا، یہ 1 برس پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا سید ارتضیٰ عباس اور اظہر حسین صاحب، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، علماء اعلام، ذاکرین عظام، مؤمنین کرام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا پروردگارہ بنگلہ دیش میں اسلام کا بول بالا فرما، اہل بیت کا نام عام فرما، جو ابھی تک آل محمد سے آشنا نہیں ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو اتار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین کے تمام مومن کو خاص طور سے حجت الاسلام المسلمین مغفور و مرحوم سید نقی امام رضوی کو ثواب پہنچائیں۔ کون پڑے گا؟